رسول اللہ ایک دن آئے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہمارے استفسار پر آپ نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ کے لیے یہ بات خوش کن نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر درود پڑے گا میں اس پر 10 بار رحمت اتاروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر سلام پڑے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام نازل کروں گا۔ جب 2/3 رات گزر جاتی تو رسول اللہ اٹھتے اور فرماتے، لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کھڑکھڑانے والی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسری آ لگی ہے، موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے، موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ پر بہت صلاۃ درود پڑھا کرتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، 1/4۔ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا۔ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3۔ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، وظیفے میں پورا وقت آپ پر درود پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا، اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی اکرم نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی اکرم موجود تھے، ابوبکر اور عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب میں قضا اخیرہ میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی اکرم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم نے فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگ تمہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن رات پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اینٹوں والے خیمے والے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا مگر عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ عزت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کرے گا، اور ذلت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ سیدنا انس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، رسول اللہ سے اسلام پر جو چیز بھی مانگ لی جاتی اب وہ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے اب سے کوئی سوال کیا، اپنے اس کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دینے کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ کی بکریاں تھیں اور 2 پہاڑوں کے درمیان والی گھاٹی ان سے بھر جاتی تھی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور ان سے کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کثرت سے دیتے ہیں کہ ان کو فاقے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس آدمی کا وضو نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اس کا کوئی وضو نہیں، اور جو شخص مجھ رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا سکے گا، اور جس بندے نے انصار سے محبت نہ کی وہ مجھ پر ایمان نہیں لا سکے گا۔ رسول اللہ کے جسم مبارک پر 2 موٹے قطری کپڑے تھے، جب آپ بیٹھتے اور پسینہ آتا تو وہ آپ پر بوجھل ہو جاتے۔ شام سے فلاں یہودی کے کپڑے آئے تو میں نے عرض کیا، کاش آپ اس کے پاس کسی کو بھیجتے اور اس سے 2 کپڑے اس وعدے پر خرید لیتے کہ جب گنجائش ہوگی تو قیمت دے دیں گے۔ اپنے اس کے پاس ایک آدمی بھیجا
تو اس نے کہا جو وہ چاہتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ ان کا ارادہ ہے کہ میرا مال میرے درہم ہڑپ کر لے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ میں لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور امانت کو سب سے زیادہ ادا کرنے والا ہوں۔